اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 24، سورۃ البقرہ مبارکہ، پارہ نمبر 2۔ یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وآتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ واتموا الحج والعمرۃ للہ فإن احصرتم فما استيسر من الہدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتى یبلغ الہدی محلہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقات او نسک فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملات ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلۃ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، وہ تجھ سے دریافت کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو سوال بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بابت فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تجھ سے سوال کرتے ہیں عن الأہلۃ، نئے چاندوں کے متعلق، جو ہلال کا چاند ہوتا ہے نا، مسلمانوں کا زیادہ تر جو سال ہے وہ قمری سال ہوتا ہے، چاند کی تاریخوں سے جو سال شروع ہوتا ہے تو اس کو قمری سال کہتے ہیں۔ تو نئے چاندوں کے متعلق وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، کل آپ ان کو بتا دیجئے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، ہی یا مواقیت، کہ یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے نا، یہ وقت کی علامتیں ہیں، مواقیت وقت کی علامتیں ہیں، للناس والحج لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، ولیس البر اور کوئی یہ نیکی نہیں، یہ ہے لیس البر نیکی یہ نہیں ہے کہ بھی ان تاتوا البیوت کہ تم اپنے گھروں میں آؤ، من ظہورہا اور اس کے پچھواڑے سے، ظہورہا اس کے پیچھے سے، یعنی گھروں کے پیچھے سے تم اپنے گھروں میں داخل ہو، ولکن البر من اتقى، ہاں لیکن نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، واتوا البیوت من ابوابہا اور اپنے گھروں میں، ابواب باب کی جمع ہے، باب کہتے ہیں دروازے کو اور ابواب دروازوں، تو اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، جو گھر کے جو دروازے ہوتے ہیں اس کے دروازوں سے گھروں کے اندر آؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، اور اللہ کے راہ میں لڑو، اللہ کے راہ میں جہاد کرو، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور ان سے زیادتی نہ کرنا اور ان سے حد سے تجاوز نہ کرنا، ان اللہ یحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم اور نکال دو انہیں جہاں سے، حیث جہاں سے انہوں نے، اخرجوکم تمہیں نکالا تھا، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، والفتنۃ اشد من القتل اور یہ جو فتنہ ہے، فتنہ انگیزی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔
ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرامی، اور نہ لڑو نہ جنگ کرو ان سے، نہ قتل کرو ان کو، نہ ان سے جنگ کرو، کہاں؟ عند المسجد الحرامی، مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ، کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگے، یعنی کہ جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں تو تم نے بھی مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہیں کرنی، ان سے لڑائی نہیں کرنی، ان سے جہاد نہیں کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا۔ اور اگر اللہ آگے چل کے فرمائے گا کہ اگر وہ تم سے لڑیں یا تمہیں قتل کریں یا تمہیں ماریں تو پھر تم بھی ان کو مارو۔ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، سو اگر وہ لڑے تم سے تو پھر تم بھی انہیں قتل کرو، ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، تو یہی کافروں کی سزا ہے۔ جزا کہتے ہیں بدلے کو، سزا کو، تو اللہ کہتا ہے یہی کافروں کی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑتے رہو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، اللہ کہتا ہے فتنہ فساد نہ رہے، یعنی کہ فتنہ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت تک ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فساد نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یہ جو دین ہے نا یہ سارے کا سارا یہ اللہ کا دین بن جائے، اللہ کا دین ہو جائے، صرف اللہ کے لیے یہ دین ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ سختی کسی کے اوپر بھی جائز نہیں ہے مگر ظالموں کے اوپر۔ الشہر الحرام بشہر الحرامی، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے کا بدلہ ہے، والحرمات قصاص، اور ساری حرمتوں میں قصاص ہے، یعنی کہ برابری چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فریقین کے جو رویے ہوتے ہیں ان میں اللہ کہتا ہے قصاص ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، قصاص ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو سزا ہوتی ہے قاتل و مقتول کے درمیان میں تو وہ برابر کی ہونی چاہیے، یعنی کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو اس طرح سے ہم نے آگے قصاص کا پڑھا تھا، مطلب یہ جو سزا ہے وہ برابری کے بلبوتے پر ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہے کہ فریقین کے جو رویے ہیں ان میں برابری ہونی چاہیے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کرے، علیکم تم پر، اللہ کہتا ہے پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس کے اوپر زیادتی کر لو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور اس قدر کرنی ہے، اتنی کرنی ہے جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کیا کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ پھینکو، لا تلقوا، نہ پھینکو، بی ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے، الی تہلکاتی، تباہی میں، تہلکہ ہلاکت سے ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں تباہی میں نہ پھینکو۔ اللہ کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں تباہی میں نہ پھینکو، واحسنوا، اور اچھے کام کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو، نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے، ہدی قربانی کا جانور، استیسارا، آسانی سے جو مل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں قربانی کا جانور آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور نہ اپنے سر منڈاؤ، لا تحلقوا، نہ منڈاؤ، رؤوسکم، اپنے سر کو، یعنی کہ اپنے سر کو نہ منڈاؤ۔ یہ ایک مناسک حج یا عمرہ، اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آتا ہے کہ اس وقت تک اپنے احرام نہیں کھولنے جب تک جو مرد ہیں وہ حلق نہ کر لیں اور عورتیں تقصیر نہ کر لیں۔ عورتوں کا بھی اپنے بالوں کو کاٹنا، ایک لٹ دائیں طرف سے نکال کر اپنی شہادت والی انگلی پر لپیٹ کر اس کو تقریباً جتنا ایک انگلی کے اوپر بال آ جائیں ان کو کاٹنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مرد اپنے پورے سر کو بال منڈاتے ہیں اور اس کو حلق کرنا کہتے ہیں۔ تو اگر یہ جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، عمرہ کر رہے ہوتے ہیں یا حج کر رہے ہوتے ہیں،
تو اس وقت تک وہ اپنے حرام نہیں کھولیں گے جب تک وہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے اس کو پورا نہیں کر لیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی مَحِلَّہُ، قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ اور یہ قربانی کا جانور یہ حج کے دنوں میں ہوتا ہے، عمرے میں قربانی کا جانور نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو قربانی کی بات کر رہا ہے یہ حج کی بات کر رہا ہے۔ فمن کانا منکم مریدن، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہوا، او بھی اعظم راس ہی، یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں، راس کہتے ہیں سر کو، راس ہی اس کے سر میں، تو ففدیۃ من صیام، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ فدیہ دے دے، یا پھر اللہ تعالیٰ فدیہ کیسے دینا ہے، صیامن یعنی کہ روزے رکھ کے، اور صدقاتن یا صدقہ خیرات دے کے، اور نسکن یا قربانی سے، یہ فدیہ ہوگا۔ اگر یعنی کہ سر منڈانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کسی قسم کی تو پھر سر نہ منڈائے، اس کی جگہ پر یہ کام کر لے، روزے رکھے، خیرات دے یا قربانی دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ حج سے پہلے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو اللہ کہتا ہے تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو اسے میسر ہو وہ قربانی دے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ ایام فی الحج، پھر جسے فَمَن لَّم يَجِدْ، پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج حج کے وقت، وَسَبْعَةٍ، اور 7 اذا رجعتم، جب وہ گھر میں لوٹ آئے، جب وہ گھر کو لوٹ آئے، جب اللہ کہتا ہے جب تم گھر کو لوٹ آؤ تو 7 روزے تب رکھو، 3 روزے اس وقت حج کے وقت ہی رکھنے، اور 7 روزے جب تم حج سے پھر گھر تم اپنے لوٹ جاؤ تو 7 روزے گھر جا کے اپنے رکھنے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ٹوٹل 10 روزے بنیں گے۔ تلک عشرات کاملات، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت ہے اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہو، اہلہ اس کے اہل خانہ، جو حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب نہ ہو، واتقوا اللہ، اور ڈرا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تمام واجب الاحترام آیت نمبر جو 189 ہے، رکوع نمبر 24 کی، اس کے اندر آج ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، نیا بیان شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 189 آیت کے اندر کہ دیکھیں چاند سے متعلق بات آئی ہے۔ تو قمری سال یا جو اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے وہ چاند کے نمودار ہونے سے، اس کے ایک اندازے سے گھٹنے، پھر بڑھنے اور پھر غائب ہو جانے سے، یہ قمری سال اسی سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہ دیا، کیونکہ اس کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا تھا، بلکہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فائدے بتا دیے کہ اس سے تم اپنی عبادات، لین دین وغیرہ کے وقت مقرر کر سکتے ہو، جس سے ہر شخص پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، مطلب ہر کمیونٹی سے، ہر طرح کے طبقے سے تعلق رکھنے والا جو ہے نا وہ وقت معلوم کر سکتا ہے، یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے، ٹھیک ہے، اسے وقت معلوم کر سکتا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہو جاؤ، یہ اصل میں بات ہے کہ دراصل جو یہ جو بات ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کا دستور تھا کہ جب احرام باندھ لیا کرتے اور انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت اگر پڑ جاتی تو اپنے دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ گھروں کے پیچھے سے دیواروں میں سوراخ کر کے تو وہاں سے وہ داخل ہوا کرتے، اور اس کو بڑی وہ نیکی سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے حکم کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں اور اپنا بھی ہمارا کام نکلے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ اللہ علیم خبیر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان حرکتوں سے تم منع ہو جاؤ، باز رہو، اس طرح کی یہ جو گھروں کے پیچھے سے پچھواڑے سے تم آتے ہو نا، اس طرح سے تم اپنے گھروں کے اندر داخل نہ ہو بلکہ اپنے گھروں کے دروازوں سے، سامنے کی طرف سے اپنے گھروں کے اندر داخل ہوا کرو۔
आयत नंबर 190 में जिहाद का ज़िक्र आया है। जिहाद क्या है? जिहाद अल्लाह ताला के रास्ते में सिर्फ हक की सरबुलंदी के लिए लड़ना और लूट मार और तजारती और सनती दुश्मनी या वतली नस्ली इबादत को, ये जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी हम लोगों को लड़ता हुआ देखें और हम कहें लो ये जिहाद कर रहे हैं, नहीं। तजारत के लेन देन के मामला में लड़ाई कर बैठती है तो हम कहें ये जिहाद कर रहे हैं, नहीं। कोई नस्ली अदावत है उसकी हवाले से अगर मतलब लड़ाई हो गई, जुल्म सितम ढा दिया पकड़ के, हम कहें कि लो जी ये जिहाद हो रहा है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ हक की सरबुलंदी के लिए जो लड़ा जाता है ना, हक और बातिल के दरमियान जो लड़ाई होती है, मार्का होता है, जंग होती है, इसको जिहाद कहा जाता है सिर्फ। और फरमाया कि सिर्फ उन लोगों के साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़े, इनको कत्ल करो जो तुमको कत्ल करें। और साथ ही ये भी तंबी फरमा दी अल्लाह ताला, ज़्यादती फरमा दी कि अल्लाह ताला कहता है कि जो ज़्यादती करने वाले, जो हद से बढ़ने वाले हैं ना, मैं उनको पसंद नहीं करता। ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जो ज़्यादती करने वाले लोग हैं ना, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता, ना उनको दोस्त रखता हूँ, ना उनको मैं पसंद करता हूँ। आयत नंबर 191 में फितने की बात आई है। फितना क्या है? पहले तो हम देखते हैं ना फितना क्या है। इसका इस्तेमाल इस्तिलाहन सख्त आजमाइश के लिए किया जाता है, और सब आजमाइशों से सख्त तरीन आजमाइश वो है जो दीन के लिए हो या दीन से बरगश्ता करने के लिए हो। मक्के के काफिर गरीब जो मुसलमान थे, उनको दीन से बदजन करने के लिए सख्त तरीन सजाएं दिया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो तुम उनको सख्त तरीन सजाएं देते हो ना, हत्ता कि उनको कत्ल भी कर दिया करते थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कत्ल, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये भी बहुत बड़ा सख्त जुर्म है। तो ये सारी जितनी भी बातें हैं, ये अल्लाह ताला फितने के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो फितना है ना, ये फितना और फसाद, तुम इस तरह के काम ना किया करो, इनसे भी अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं। आयत नंबर 192, 193, 94, 95, ये जितनी भी ये आयतें, इनका सबका मौजू एक ही है। इनमें पहले जंग की वजह बताई, अब इसकी इंतहा का जिक्र है। आयत नंबर 193 में आप गौर फरमाइए, पहले तो हुर्मत वाले महीनों का जिक्र है। हुर्मत वाले महीने कौन कौन से हैं? हुर्मत वाले 4 महीने हैं, याद रखिएगा। हुर्मत वाले 4 महीने हैं जिनका अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि एक मुहर्रम का महीना है, एक रजब का महीना है, एक जुल्कादा का महीना और एक जुल्हज का महीना। ये 4 महीने हैं, मुहर्रम, रजब, जुल्कादा और जुल्हज। इन महीनों में जंग बंद कर दी जाती थी, लेकिन जब मुसलमान माह जुल्कादा में सन 7 हिजरी की बात है, सन 7 हिजरी की बात है, तो मदीने से जब वो मक्का उम्रे के लिए गए तो काफिरों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। तो ये उस वक़्त उस मौके के ऊपर ही ये आयतें नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फरमाया कि अगर वो इस माह हराम में, इस हुर्मत वाले महीने में अगर वो इसका पास नहीं रखते और वो तुमसे जंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो तुम भी पास ना रखो। और अगर वो जंग करें तो तुम भी जंग करो, अगर वो तुम्हें कत्ल करें तो तुम भी उनको कत्ल करो। हालाँकि बैतुल हरम शरीफ के सहन में और वहाँ पर लड़ाई करना, जंग करना, सब कुछ इस मना था। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया जब वो ऐसा करें, जब काफिर लोग ऐसा करें, तो तुमने भी नहीं बाज आना, फिर तुमने भी वैसा ही करना है जैसा वो तुम्हें करेंगे। अगर वो तुमसे जंग करते हैं तो तुम भी जंग करना, वो तुम्हें कत्ल करते हैं तो तुम भी उनको कत्ल करना। आयत नंबर 196 में अल्लाह ताला ने फिर से हज और उम्रे की बात दोहराई है। तमाम वाजिबुल एहतराम हज तो पुराने ज़माने से ही लोग किया करते थे, लेकिन इनके नज़दीक हज एक मेला या कोई तजारती मंडी बस बनकर रह गया था। इबादत का पहलू तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लोग आते, मज़े से सैर तफरीह करके चले जाते, चंद रोज़ तिजारत का बाज़ार भी खूब गर्म रहता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज और उम्रा करो, लेकिन सिर्फ़ इंसान अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज करे और उम्रा करे। इसी आयत नंबर 196 में ही हज और उम्रे के मनासिक की अदायगी भी अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि अगर तुम एहराम बांध चुके हो, एहराम की हालत में आ गए हो और तुमने नीयत कर ली है हज या उम्रे की, तुमने एहराम बांध लिया है और अल्लाह कहते हैं रास्ते में बीमार पड़ गए हो और तुम हज के अयाम में अब वहां नहीं पहुंच सकते, तो अब एहराम खोलने की यानी एहराम की हालत से निकलने की ये सूरत है कि कुर्बानी का जानवर तुम घर से ले आओ, वो किसी के हाथ भेज दो या इसकी कीमत रवाना कर दो
اور انہیں یہ کہو کہ جن کے ہاتھ تم بھیج رہے ہو نا، خود تو تم بیمار ہو کر اپنے گھر میں پڑے ہو، لیکن اپنا قربانی کا جانور تم بھیج رہے ہو کسی کے ہاتھ، یا پیسے بھیج رہے ہو قربانی کے، اور انہیں یہ کہو کہ حرم میں پہنچا کر تمہاری طرف سے جانور ذبح کرا دیں۔ جب تم یہ خیال کرو کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہوں گے اور جانور ذبح کر دیا گیا ہوگا تو تم سر منڈا کر یا بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے جلدی سر منڈانے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو فدیے کے طور پر روزے رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں پیدا فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم روزے رکھ لو، صدقہ دے دو یا جانور ذبح کر لو۔ یہ 3 مختلف قسم کی حالتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں فدیے کی، یعنی کہ وہ جو سر منڈانے کی جو تھی نا، اب اگر تم سر نہیں مطلب منڈا رہے ہو بیماری کی وجہ سے کہ تمہیں یعنی کہ سٹے نہیں ہو رہا، تو کہہ رہے ہو کہ جلدی سر منڈا لیا جائے، بیماری کی حالت کچھ اس طرح کی ہے، تو اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے پھر تم فدیہ ادا کر دو، اور اس کی یہ مختلف صورتیں بتا دی ہیں۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 روزے، کم از کم 3 روزے بندہ رکھے، یا 6 مسکینوں کو 2 سیر گندم، یا 4 سیر جو ان کو یہ یعنی کہ تخمینہ بتایا گیا ہے کہ اتنا انہوں نے کسی فقیر کو، سائل کو، مسکین کو جو ضرورت مند ہیں ان کو یہ اتنا دینا ہے، 2 سیر گندم یا 4 سیر جو، اور کم سے کم ایک بکری ذبح کر دے اور پھر حجامت بنوا لے، یا روزے رکھ لے، یا مسکینوں کو اس طرح سے گندم یا جو ادا کر دے، یا پھر کم سے کم بکری ذبح کر دے اور پھر اپنی حجامت بنوا لے۔ انشاءاللہ تعالی مزید احکامات حج کے حوالے سے رکوع نمبر 25 میں اور ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، اور ان تمام احکامات شریعہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تمام واجب الاحترام اجازت، آمین، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔